اللہ فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کو تلاش کرو۔ وسیلے کی تعریف کیا ہے؟ الوسیلۃ ہی ما یتوسل بہ الی الشیء او یتقرب الیہ۔ کوئی شخص کسی ذریعے سے جب ایک منزل تک پہنچتا ہے اس ذریعے کو کہا جاتا ہے وسیلہ۔ میں جامعہ فریدیہ ساہیوال سے چلا، گاڑی پہ سوار ہوا، یہاں پہنچ گیا، میرے پہنچنے کا گاڑی بن گئی وسیلہ۔ ایک آدمی چھت پہ جانا چاہتا ہے، وہ سیڑھی کے ذریعہ چھت پہ چلا جاتا ہے، سیڑھی بن گئی وسیلہ۔ کبھی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے پتھر وسیلہ بنتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر بلندی سے لڑکتا ہوا زمین کی طرف آتا ہے، یا اللہ یہ کیوں آ گیا؟ حکم ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر رب کا ڈر پیدا ہوا، اس ڈر کی وجہ سے پہاڑ کی بلندی سے یہ زمین کی طرف آ گیا۔ اب ایک پتھر رب تک پہنچنے کا وسیلہ۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، کبھی بچھی ہوئی بیل سیدھا کھڑا ہوا ایستادہ سرو سرو، کبھی یہ وسیلہ بن جاتا ہے، چونکہ قرآن فرماتا ہے کہ یہ زمین پر بچھی ہوئی بیل بھی رب کو سجدہ کر رہی ہے اور سیدھا کھڑا ہوا سرو بھی رب کو سجدہ کر رہا ہے۔ یہ وسیلہ بن گیا۔ کبھی کڑکتی ہوئی بجلی، وہ بھی رب تک پہنچنے کا وسیلہ بنتی ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، ہمیں محسوس ہوتا ہے بجلی بس کڑک رہی ہے، مگر وہ تو رب کی یاد میں پھڑک رہی ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اب یہ اصل میں یہ تسبیح کر رہی ہوتی ہے۔ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بس جانور کے تھنوں سے دودھ نکلا، مگر غور کرنے والا بندہ اس کے لیے یہی دودھ رب تک پہنچنے کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کبھی غور کیا یہ دودھ کہاں سے آتا ہے؟ یہ دودھ آتا ہے، یہ جو تھنوں کے ذریعہ سے دودھ آ رہا ہے، ایک طرف گوبر ہوتا ہے، دوسری طرف خون ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان سے ہو کر آتا ہے۔ لوگوں کوئی تو ذات ہے نا جو اس دودھ کے ساتھ نہ خون کو لگنے دیتی ہے نہ گوبر کو لگنے دیتی۔ نکلا دودھ ہے، بن گیا ہے رب تک پہنچنے کا وسیلہ۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ہواؤں میں اڑتا ہوا جگنو، پرندہ، بطن سمندر کی مچھلی، پہاڑوں کی بلندی، پھولوں کا چٹخ، ہواؤں کا ترنم، بطن سمندر کی مچھلی، یہ سارے کا سارا رب ذوالجلال کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور یہ ذکر کر رہے ہیں، کرتے ذکر ہے، بظاہر وہاں پر ایک موج نظر آتی ہے، مگر رب کی بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ بن جاتی ہے۔ بہت سے وسیلے ہیں، رب تک پہنچنے کے بہت سے ذرائع ہیں۔ ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہی چاند ہے، یہی سورج ہے، مگر وہ تو رب تک پہنچانے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اس کی بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، وسیلہ بن جاتا ہے۔ بہت سے وسیلے ہیں،
مگر مسئلہ یہ ہے ہمیں تو عبادتیں بھی ملی تو وسیلے سے، نماز فجر ملی وسیلہ آدم کا، نماز ظہر ملی وسیلہ ابراہیم کا، نماز عصر ملی وسیلہ عزیر کا، نماز مغرب ملی وسیلہ ایوب کا، نماز عشاء ملی وسیلہ آمنہ کے لال کا، ہمیں تو حج ملا، ابھی یہ ہو کر آئے ہیں ماشاءاللہ، ابھی ہو کر آئے ہیں، مبارک بھی ہے، ہمیں منا ملا وسیلہ آدم کا، دونوں کی اماں حوا کی بابا آدم کی ملاقات ہوئی، عرفات کا میدان ملا تو وسیلے سے، مزدلفہ کی وادی ملی تو ملی وسیلے سے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ہمیں تو صفا ملا وسیلہ ہاجرہ کا، مروہ ملا وسیلہ ہاجرہ کا، ہمیں تو حجر اسود کو چومنے کا موقع ملا تو وہ وسیلہ مصطفیٰ کا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں انی اعلم انک حجر، حجر اسود مجھے پتہ ہے تو پتھر، لو لم ارى حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلک اب استلمک ما قبلتک ولا استلمتک، میں تیرا جو احترام کرتا ہوں اس لیے نہیں کہ تو جنت سے آیا ہے، باغ و بہار سے آیا ہے، تیرا احترام میں اس لیے کرتا ہوں کہ تیری پیشانی پر لب میرے مصطفیٰ کے لگ چکے ہیں۔ ہمیں تو حجر اسود ملا تو وہ بھی وسیلے سے ملا، وہ بھی وسیلے سے ملا۔ آج لوگ انہیں پتہ ہے، لوگ احد پہاڑ پہ جاتے ہیں، بڑی خوشی کے ساتھ جاتے ہیں کہ آقا نعمت نے اس پہاڑ کو پیار سے دیکھتے ہیں، کیوں؟ سر میرے آقمنا کے لال نے قدم مبارک رکھا، احد پہاڑ وجد میں آ گیا۔ شیخ میں کہتا ہوں کہ یہ احد پہاڑ کہتا ہوگا بھائی تو وجد میں کیوں آیا ہے، حاجی صاحب تو وجد میں کیوں آیا ہے؟ تو میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ سرکار نے جب قدم پاک رکھا وہ گھومنے لگا، ناچنے لگا، جھومنے لگا، حجرے وہاں پر اے احد پہاڑ کیوں گھوم رہے ہو؟ میرا دل یہ کہتا ہے کہ وہ زبان حال سے کہتا ہے مینو دیو مبارک باد نہیں، اج میرا ماہی آیا، مینو دیو مبارک باد نہیں، اج میرا ماہی آیا، ڈاڈا ہے دل شاد نہیں، اج میرا ماہی آیا۔ آپ کی طرح میری آواز ہوتی تو میں اس طرح سے پڑھ دیتا، مگر اللہ نے آپ کو ذوق دیا ماشاءاللہ۔ احد پہاڑ ملا وہ وسیلے سے ملا۔ غور کریں، کبھی رب ذوالجلال فرماتا ہے انی لاہم بأہل الارض عذابا، کبھی ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرنے کے قریب ہوتا ہوں، فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ عُمَّارِ بَيُوتِي وَالْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ لَصَرَّفْتُ عَنْهُمْ عَذَابِي، اللہ فرماتا ہے جب میں عذاب نازل کرنے کے قریب ہوتا ہوں میری نظر ایسے لوگوں پر پڑتی ہے جو مسجد کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں، میری نظر ایسے بندوں پر پڑتی ہے جو توبہ اور استغفار کرنے والے ہوتے ہیں، میری نظر ایسے بندوں پر پڑتی ہے جو تہجد گزار ہوتے ہیں، تو میں انہیں جب دیکھتا ہوں تو میرا غضب رحمت میں بدل جایا کرتا ہے۔ اس کا میں ان کے وسیلے سے رب ذوالجلال مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، رب مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، کوئی شک نہیں۔ اس کی بارگاہ میں وسیلے کو تلاش کرو۔